رائٹ، یعنی محبت اور پیار سے اگر ہم ملیں گے، رہیں گے اور اس جذبے کے تحت کام کریں گے تو پھر پاکستان میں بھی کیا پوری دنیا میں امن قائم ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میرا چونکہ پروگرام کا بالکل وقت ختم ہونے والا ہے، میرا لاسٹ کویشچن آپ سے بلکہ ایک دو کویشچن آپ سے کروں گا. ایک یہ بتائیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، جو خودکش حملہ آور آتا ہے اور آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے، ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، علماء اکرام بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، جو ان کی برین واشنگ ہوتی ہے دین کے نام پر، یہ کسی وجہ سے بھی برین واشنگ ہوتی ہے. ایک 17-18 سال کا لڑکا جو ہے وہ بم باندھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہمارے جو اتنے بڑے علماء اکرام ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، آپ ایسا موجود، کیا آپ مذہب کے نام پر شروع کی گئی اس جنگ کو آپ ان کی دوبارہ سے برین واشنگ کیوں نہیں کر پاتے کہ ان کو ایسا کرنے سے روکا جا سکے؟ کیا آپ کے میں سمجھتا الفاظ میں تاثیر نہیں ہے، یا وہ آپ سے زیادہ بہتر جو ان کو سکھانے والے ہیں وہ زیادہ دین کے ریفرنس ان کو بتاتے ہیں؟ تھینک یو احسن. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک حکیمانہ، سب سے میں بنیادی بات کرتا ہوں، حکیمانہ ایک ذہن چاہیے جو اس کی پلاننگ کرے، اور اس کے بعد فزیکلی اس کی کسی جگہ سے اس کو سٹارٹ لے، اور سٹارٹ لینا پڑے گا. اگر جب تک ہم سٹارٹ نہیں لیں گے اس کا، تب تک ہم اس کا کچھ نہیں کر پائیں گے، تب جا کے اس کا عملی شکل میں ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے میں نے جوانی ساری میں نے ان کو دیکھا ہے اور بڑا قریب سے مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے آنے والے دور کو آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے دیکھا، اور دیکھ کے 1980 میں اس جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد رکھی ادارہ منہاج القرآن کے نام سے، اور بنیاد بھی انہوں نے یونیورسٹی کے انداز میں رکھی، نہ کہ مدرسہ کی شکل میں. یہاں سے پڑھے ہوئے جو نوجوان ہیں ان کو انہوں نے اس طرح ایجوکیٹ کیا کہ آج وہ انٹرنیشنل یا باہر جائیں پوری دنیا میں 70-80 ممالک میں باقاعدہ جو ان کا نظام ہے اس میں وہ پیس پر، ہارمنی پر، امن پر، محبت پر، آشتی پر، علم پر، ادب پر جب وہ بات کرتے ہیں تو سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا دین کے بارے میں صحیح جو ہے وہ امیج ڈیولپ ہوتا ہے. جبکہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک جن کی نگاہ یہ کام نہیں کر رہی، وہ ابھی بھی اسی جگہ سے جو سطحی معلومات ہیں، جو بہت تھوڑی معلومات ہیں دین اسلام کی، وہ جتنی سمجھ میں اتنی لے کے چل پڑے، اور پھر اتنا ان کا اپنا معاملہ نہیں ہوتا جتنا بیرونی ہاتھ جو ہے وہ ان کو اس چیز پر آنے پر مجبور کر دیتا ہے. جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نیگیٹو استعمال کریں گے تو وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گا. جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پالش کر کے آپ پازیٹیو لے آئیں گے تو وہ دنیا میں امن قائم کر دے گا. ہمارے اسلام کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ مکہ فتح کرتے ہیں اور جس شخصیت کے آپ نے جھنڈا تھمایا ہے مکہ فتح کرتے ہی ساتھ، وہ ان کے سامنے ابو سفیان آتے ہیں تو وہ ایک للکار مارتے ہیں کہ ابو سفیان آج لڑائی کا دن ہے، آج ہم ختم کر دیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے جھنڈا لیتے ہیں اور لے کر کے اس کے بیٹے کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں نہیں، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، اب یہ مفتوح ہے، ہم فاتح ہیں، ہم ان سب کو امن دیتے ہیں. اب کہاں یہ نالج ہے اور کہاں یہ نالج دیا جائے کہ آپ بم باندھ کر جا کر کسی کو اڑا دے تو آپ کو جنت ملے گی. یہ دیکھیے یہ عمل سے ہے. ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اسٹڈی کریں گے ہم پر دین جو ہے اتنا واضح ہوتا چلا جائے. مجھے ایک اور بتائیے، کیا ایک یہ فیکٹر نہیں بن رہا جو معاشی اور معاشرتی نا انصافیاں ہیں خاص طور پر جو ٹرائبل ایریاز کے اندر ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے خودکش حملوں کے اندر؟ جی بالکل وہ ہے. اب اس کی ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ دار ہماری اسٹیٹ ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے وہ ارباب اختیار لوگ ہیں جو پچھلے 60 سال سے جو ہے وہ یکے بعد دیگرے وہاں سے آ رہے ہیں. آج بھی ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں، کیا ان کا تعلق عام متوسط طبقے سے ہے؟ کیا ان کا تعلق ان گھرانوں سے ہے جن کے یہ مسائل ہیں، یا ان کا تعلق ان گھرانوں سے ہے جن کو ان لوگوں کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں؟ تو موسٹلی وہ لوگ وہ ہیں جن کا تعلق ان متوسط گھرانوں سے اور ان مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں سے. اور میں سمجھتا ہوں ترقی پذیر تو دور کی بات ہے، ان بیچاروں کو ترقی کا نام کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ بہت نیچے کی سطح پر جہالت اور غربت اور افلاس اور ان اویئرنیس کی اس لائف پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں کہ آج ایک میٹرک پاس کا جو ان کے ہاتھ میں کھیل لیتے ہیں. میرا لاسٹ کوشچن آپ سے، آپ بین المذاہب مکالمے کی بات کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کی بات کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، کیا آپ نہیں سمجھتے ہم پچھلے 11-12 سال سے اس ایریا کے اندر جو ہمارا وار زون ایریا ہے، شمالی وزیرستان ہے یا جنوبی وزیرستان ہے، ایک وار کی سچویشن میں بات کی جاتی ہے ان کو ختم کرنے کی، آپریشن کر دیا جائے، اس سارے آپریشن کے باوجود ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے؟
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مکالمہ دوبارہ سے شروع کیا جائے وہاں پر؟ بے شک آپریشن چلتا رہے لیکن مکالمہ ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک سنت رسول سے ہے کہ وہ لوگ جن کو کہا جائے کہ مسلمانوں کو قتل نہ کریں وہ باز آ جائیں. تو اگر تو وہ باز آ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, بات کو مان جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام یہ ہے کہ ہمیں دوسرے مسلمان کو یا انسان کو ہمیں بلا وجہ قتل نہیں کرنا چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے. اور جو اس کو جاری رکھتے ہیں ان کے خلاف تو تب تک آپریشن ہوتے رہنا چاہیے جب تک وہ اس دنیا سے ختم نہیں ہو جاتے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم ڈائلاگ کی بات, ڈائلاگ کی بیس پھر نالج سے ہے, اور جب تک نالجیبل لوگ بیٹھ کر اس طرح مذاکرہ نہیں کریں گے, ان لوگوں سے نہیں ملیں گے, اور وہ چونکہ انہوں نے بنیاد اس کی مذہبی انتہا پسندی پر رکھی ہے, جب تک مذہبی انداز میں ہی آپ ان کو ایجوکیٹ کر کے دین کی صحیح تعلیمات نہیں دیں گے تب تک وہ نہیں کہیں گے. مثلا یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی اسلام میں انسانی حقوق کا جو ہے وہ تصور, یہ 700 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں 20 چیپٹر ہیں اور اس میں سینکڑوں اس کے سب آرٹیکلز دیے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. اب اس میں پھر وہاں نہیں بلکہ پاکستان تک, تخلیق پاکستان تک, تحریک پاکستان تک, پاکستان کی فارمیشن تک ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ عملی طور پر جو شخص جس انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں کام کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. حضور علیہ السلام کو اگر آج ہم نجاشی کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ پہلا عمل حضور علیہ السلام کا شاندار ہے, پھر نجاشی ان کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہے, حتیٰ کہ جب نجاشی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. آگے چلے جائیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کمیونٹیز نے جو ہماری مینورٹیز ہیں اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ کمپریہنسو ذہن رکھتے تھے اور سب کو انسان جانتے تھے, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک جامع اس لائن کے ساتھ جو ہے تمام مینورٹیز کو بہت بڑی اکثریت ہمارا بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, بات وہیں آ جاتی ہے کہ حکومتیں اور ریاستیں انسانوں کو قتل کرنے سے, ان کی گردنیں اڑانے سے قائم نہیں ہوتی بلکہ دلوں کو جوڑنے سے اور دلوں کو جیتنے سے ہوتی ہیں. جنہوں نے دلوں کو جیتا اس کی مثال نجاشی کی آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی مسلمان امہ اسے محبت کے نام سے اور بڑی محبت سے اور بڑے احترام سے جانتی ہے. اور ایک طرف ہلاکو خان, چنگیز خان اور آپ کو ہٹلر جیسی شخصیات نظر آتی ہیں, بہت سارے انسانوں کے گلے کاٹے انہوں نے, لیکن وہ جیسے اس دنیا سے گئے ان کا پیغام کبھی بھی اچھی نظر سے دنیا میں نہیں دیکھا جا رہا. اسلام تو بہت ہی محبت و عاشقی کا مذہب ہے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو اور بلکہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے اندر برداشت قائم کریں اور دوسروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے اپنے حقوق سے زیادہ ان کے حقوق کی حفاظت کریں اور ان کے حقوق کو زیادہ اولین ترجیح دیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.